www.darsequran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النبا ہے، اس میں 40 آیات ہیں. یہ اما پارے کی پہلی سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اما پارے کی 2 سورتوں کے علاوہ یعنی سورہ بینہ اور سورہ نصر، ان 2 سورتوں کے علاوہ اما پارے کی ساری سورتیں مکی ہیں. مکی صورتوں کا بالعموم اور اما پارے کی صورتوں کا بالخصوص ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی انداز ہے، تقریباً ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی لہجہ ہے اور ایک جیسا اسلوب ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ہے جو غفلت اور نشے کی حالت میں ہے، لہو و لعب اور دنیا کی خرمستیوں میں بے ہوش ہے. ایک درد رکھنے والا دائی آتا ہے، غار ہرا سے آتا ہے، دل میں درد ہے، قوم کی ابتری پر، ضلالت پر، گمراہی پر، بے راہ روی پر
ظلم و ستم پر، قتل و غارت گری پر. اور وہ داعی اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا بھی لے کر آتا ہے اور قوم کو چیخ چیخ کر پکارتا ہے. کبھی محبت سے سمجھاتا ہے، کبھی ڈراتا ہے، اور جو کلام لے کر آیا ہے اس کی ابتدائی صورتوں میں بھی یہی پکار ہے، یہ درد ہے، یہ آواز ہے. ارے ہوش میں آؤ، عقل سے کام لو، کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان اللہ نے بے مقصد تو نہیں بنایا، اور تمہیں اللہ نے محض کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں کیا. ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. پھر جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. یہ داعی احساسات و جذبات پر مسلسل ضربیں لگاتا ہے، ایک کے بعد دوسری، تیسری ضرب، چوتھی ضرب، ضرب پر ضرب، دلوں پر ضرب، جذبات پر ضرب، تاکہ لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں. پورا اما پارا آپ نے سن لیا. اس کا انداز یہی ہے جیسے سوئے ہوں کو جگایا جا رہا ہے، بس بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ حلال کا حکم ہے، نہ حرام کا حکم ہے، نہ جائز ناجائز کے مسائل ہیں، نہ نماز کے مسائل ہیں، نہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نہ روزے کے مسائل ہیں، نہ حج کے مسائل ہیں. پہلے دلوں کو جگایا جا رہا ہے، سوئے ہوں کو بیدار کیا جا رہا ہے اور جھنجھوڑا جا رہا ہے، مسلسل جھنجھوڑا جا رہا ہے. ساری صورتوں کا انداز یہی ہے کہ دل بیدار ہو جائیں، دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کا یقین آ جائے، عقائد درست ہو جائیں. روحانیت بھی کوئی چیز ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہے، اس کو یہ مان لیں. یہ جو عالم ہے، محسوسات کا عالم، مادی عالم، مادی جہاں، اس کے سوا بھی کچھ ہے، یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے. یہی کوشش ہو رہی ہے. چنانچہ اس دائی کی پکار سن کر کچھ سعادت مند بیدار ہوتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کچھ دوبارہ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. ارے جاؤ اپنا کام کرو. بڑے آئے سمجھانے والے. وہ داعی قسمیں کھا کھا کر سمجھاتا ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے بزرگوں اور دوستو، اس دور سے ہٹ کر میں کچھ دیر کے لیے اس دور کی طرف آنا چاہتا ہوں جس دور میں یہ صورتیں، یہ مکی صورتیں، یہ اما پارا کی صورتیں نازل ہوئیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتشی کلام غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کی طرف لے کر آئے. میں اس زمانے سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے اس دور کی طرف آنا چاہتا ہوں. اگر آپ حقیقت کو تسلیم کرنے کی جرت رکھتے ہوں تو آپ یہ مانیں گے کہ آج پھر وہی غفلت ہے،
وہی مدہوشی ہے، وہی خرمستی ہے، وہی لہو و لعب میں دلچسپی ہے، ہنسی مذاق، شراب و شباب، کھیل کود، بس اسی میں امت لگی ہوئی ہے۔ امت اپنے مقام سے ہٹ چکی، یوں سمجھیے کہ شاہوں کی اولاد ہے اور چوراہے پر کھڑی بھیک مانگ رہی ہے۔ نیکوں کی اولاد ہے اور گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کس نبی سے نسبت رکھنے والی امت ہے، کس عظیم انسان کی غلامی کا دعویٰ کرنے والی امت ہے۔ لیکن آج غفلت کا وہی دور لوٹ آیا۔ میں مانتا ہوں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں بھی دی جا رہی ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، چہروں پر داڑیاں بھی نظر آتی ہیں، سروں پر عمامے اور ٹوپیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہمیشہ دائم اور باقی رکھے۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ دل بجھے ہوئے ہیں، دلوں کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، دلوں میں ایمان کی حرارت باقی نہیں ہے۔ اگر مسجدیں آباد ہیں تو سینما بھی آباد ہیں، کلب بھی آباد ہیں، بلکہ گندگی کے اڈے نیکی کی جگہوں سے زیادہ آباد ہیں۔ نیکی ہو رہی ہے لیکن برائی کا پھیلاؤ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دین پر بھی مسلمان خرچ کر رہے لیکن برائی پر خرچ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ دین کی بھی دعوت دی جا رہی ہے لیکن برائی کی دعوت دینے والے بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد بے شمار۔ لہو و لعب، کھیل کود، دیکھیں شریعت کی حدود کا خیال رکھ کر اگر ہو تو کھیل کود جائز ہے، بلکہ اگر ورزش، جسمانی ورزش مقصود ہو تو پھر تو یہ مستحب بھی ہے، بلکہ اگر کہوں کہ عبادت ہے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ جسمانی ورزش کے لیے، صحت کے لیے کوئی کھیل کود میں حصہ لیتا ہے تو یہ مستحسن ہے، لیکن یہاں تو صورت یہ کہ کھیل خود مقصد بن گیا، کسی مقصد کا ذریعہ نہیں ہے۔ پوری قوم کو بخار چڑھا ہوا ہے، قرآن کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ وہ دینا بھی مشکل، کھیل کود کے لیے پورا دن اور پوری قوم، اور 1 دن نہیں، پورا مہینہ۔ ابھی یہ جو کھیل کا سلسلہ شروع ہوا، میڈیا نے پوری قوم کو بخار میں مبتلا کر دیا، ایک بخار سا چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بے دینوں کی بات چھوڑیے، دینداروں تک کا یہ حال، نماز سے غافل، قرآن سے غافل، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کان ریڈیو کی کمنٹری کی طرف یا ٹی وی کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے، تعویل کر کے نماز ہی ہضم کر کے، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ تو وہی مدہوشی، وہی غفلت اور وہی گناہوں کی نجاست آج پھر ضرورت ہے جذبات و احساسات پر ضربے لگانے کی، جھنجھوڑنے کی۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مشرک تھے، وہ تو کافر تھے، تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کر رہے ہو؟ ارے مانا دنیا بھی کچھ ہے، تجارت بھی کچھ ہے، کھیل کود بھی کچھ ہے، مانتا ہوں سب کچھ ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں،
لیکن کیا ایک مسلمان کے لیے سب کچھ یہی ہے؟ یہی 40 سال کی زندگی، یہی 60 سال کی زندگی، یہی 70 سال کی زندگی سب کچھ ہے؟ کیا فرق ہوا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان؟ اور کافر بھی وہ جو آخرت کا سرے سے انکار کرتا ہو. تو ان صورتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، بیدار کرنے کا انداز ہے. آپ نے پورا پارا سنا کس انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے. اور میں تو کہتا ہوں قربان اپنے اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت پر کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، کیسے انداز بدل بدل کر اللہ بندوں کو سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ارے میرے پیدا کیے ہوئے، میرے بنائے ہوئے، میرے پالے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ ارے مجھ سے بھی کوئی زیادہ تیرا محسن تھا، مجھ سے بھی زیادہ تجھ پر کسی کے احسانات تھے جو تو نے مجھے چھوڑ دیا اور دوسروں کے پیچھے پڑ گیا. کہیں فرمایا والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے احسان، میں انجیر کی قسم کھاتا ہوں، زیتون کی قسم کھاتا ہوں، طور سینا کی قسم کھاتا ہوں، اس امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں، ہم نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. لیکن پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، تیری کرتوتوں کی وجہ سے تجھے اس جگہ میں ڈال دیا جہاں کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا تھا. تجھے پیدا تو جنت کے لیے کیا تھا، اس لیے تیرے ابا کو، تیرے جد امجد کو پہلے وہیں ٹھہرایا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اصل مقام یہ ہے. کہیں پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسان خسارے میں ہے اگر ایمان اور عمل صالح نہیں. کہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسمیں، تاکیدات اور اسالیب بدل بدل کر اللہ نے بندے کو جھنجھوڑا ہے. اور آج مسلمان کو بھی اسی انداز سے جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو پہلے اما پارے کا درس دیا تو خیال آیا کہ پہلے ذہن بن جائے، دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے پاروں کا درس ہوتا رہے گا. تو یہ پورے پارے میں یہی انداز، اس سورہ نبا کا انداز بھی یہی ہے. فرمایا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کا یہ سوال کرنا، اللہ کا یہ پوچھنا معلومات کے لیے نہیں بلکہ ان کی حالت پر تعجب کے لیے ہے. ارے یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر روزنامہ چھپتا ہے تو اس میں ایک سپر لیڈ ہوتی ہے، بڑی سرخی ہوتی ہے. یہ ایک دن کی خبریں ہیں، ان میں سے بڑی سرخی لگتی ہے. اور ہفت روزے میں پورے ہفتے کا جو سب سے نمایاں واقعہ ہوتا ہے اس کی بڑی خبر. اور اگر کوئی سال نامہ ہو تو اس میں پورے سال کی جو سب سے بڑی خبر ہوگی اس کو نمایاں طور پر شائع کیا جائے گا. جیسے کہ بعض اخبار سال کے بعد خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں تو ان میں سے سال بھر میں جو بڑی خبر ہوتی ہے اس کو نمایاں کر کے دیتے ہیں. اگر بالفرض کوئی ایک ایسا اخبار ہو جو دنیا کی جو عمر ہے اس کی ساری خبروں کو سمیٹے ہوئے ہو، مثال کے طور پر
اگر دنیا کی عمر 2 ارب سال ہے اور اس اخبار میں 2 ارب سالوں کی خبریں دی گئی ہوں تو ان خبروں میں جو سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی سرخی ہوگی وہ قیامت کی سرخی ہوگی. ان النبأ العظیم، یہ بڑی خبر. کوئی ایسا واقعہ نہیں جسے قیامت کے سامنے پیش کیا جا سکے جو اس سے بڑی خبر ہو. فرمایا کہ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف کیمیں گوئیاں کر رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، ارے باز آ جاؤ اس بڑی خبر کا انکار کرنے سے، باز آ جاؤ. سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا پھر باز آ جاؤ، انکار کرنے سے باز آ جاؤ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. مجھے اس بات کا یقین ہے، الحمدللہ اس بات کا یقین ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ عملی طور پر بھی انسان قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس دنیا میں دیکھ لے گا. کیسے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ انسان پریکٹیکل طور پر اس بات کو دیکھ لے گا کہ یوں مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تو دنیا میں بھی جان لے گا اور آخرت میں تو بہرحال جانے گا. الم نجعل الارض مہادا، ارے کیا تمہیں دوسری دفعہ پیدا کرنے پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اللہ دوسری دفعہ کیسے پیدا کرے گا؟ کیا تم اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یہاں اللہ کی قدرت کے 9 دلائل بیان کیے. فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک انتہائی روشن اور گرم سورج اور چراغ بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزی. وجنات الفافا، اور گھنے باغات. یہ 9 دلائل بیان کیے. قرآن اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ عام سے عام آدمی بھی قرآن کے مفہوم کو پا لیتا ہے، اور شہریوں کے لیے بھی، جاہلوں کے لیے بھی، اور عالموں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھوں کے لیے بھی، سائنسدانوں کے لیے بھی اور غیر سائنسدانوں کے لیے بھی. یہ پہاڑ کے زمانے اور پتھر کے زمانے کے انسان کے لیے بھی نازل ہوا، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اور قرآن کا کمال یہ ہے، اور یہ کمال دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، کہ وہ ہر طبقے کو مطمئن کر سکے، دیہاتی کو بھی مطمئن کر سکے اور شہری کو بھی.
ایک چرواہے کو بھی مطمئن کر سکے اور ایک پڑھے لکھے پروفیسر اور سائنسدان کو بھی مطمئن کر سکے، یہ خصوصیت صرف قرآن کے اندر ہے اور کسی کتاب میں نہیں۔ اب یہ جو میں نے 9 دلائل ان کا ترجمہ آپ کو سنایا، ایک دیہاتی جب ان کو سنتا ہے تو اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اور جب ایک صاحب علم، صاحب تحقیق اور صاحب نظر انسان ذرا گہرائی میں جا کر ان آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس عمومی بیان کے پیچھے حقائق کی ایک دنیا نظر آتی ہے جن میں اہل علم کے لیے غور و فکر کا سامان ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں بڑی حکمت اور منصوبہ بندی سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک پیچیدہ قسم کی ٹیکنالوجی رکھ دی گئی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ ایک عام آدمی سمجھ لیتے ہاں بھئی زمین تو فرش ہے، بچھونا ہے، اس پر لیٹا جا سکتا ہے، اس پر چلا جا سکتا ہے، اس پر عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب ایک سائنسدان اس نظر سے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہاں پہلے کیا تھا، کوئی کہتے ہیں پانی ہی پانی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے آگ ہے اور گیسیں تھیں، تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ارے زمین ایسے ہی فرش اور بچھونا نہیں بن گئی، اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ اس کائنات میں کروڑوں نہیں، زمین جیسے اربوں سیارے ہیں، اربوں سیارے، لیکن کسی سیارے کے اندر زندگی کا وہ ساز و سامان نہیں جو کہ اس زمین کے اندر پایا جاتا ہے، کسی سیارے کے اندر نہیں۔ یہ جو چاند پر بھاگے جا رہے ہیں، اگر وہاں زندگی کا ساز و سامان ہوتا تو یہ اب تک وہاں محلات تعمیر کر چکے ہوتے، لیکن وہاں زندگی کا ساز و سامان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور اس میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ساز و سامان فراہم کیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو کتابوں سے پڑھ کر یہ باتیں بتاتا ہوں، آپ حضرات نے تو خود یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سائنس جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین متحرک ہے اور اتنی تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے کہ اگر زمین کی رفتار میں چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد ہو جائے یا کوئی ہوائی جہاز ایجاد ہو جائے تو 22 منٹ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے، اتنی تیزی سے زمین حرکت کر رہی ہے۔ اور آپ جھولے پر بیٹھے ہوں گے، کبھی جھولا بھی حرکت کرتے ہیں، لیکن کیا رفتار ہوتی ہے؟ 10 میل فی گھنٹہ ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن سر چکرا جاتا ہے اور انسان چند منٹ کے لیے پرسکون نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کون ہے جو زمین کو مسلسل حرکت میں بھی رکھے ہوئے ہے، زمین تیزی سے حرکت بھی کر رہی ہے اور انسان کو جنبش تک نہیں ہوتی ہے، انسان اس پر تعمیرات بھی کر رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ دکھانے کے لیے کہ میں اللہ اس زمین کو تھامے ہوئے ہوں، کبھی کبھی وہ زمین کے کسی حصے میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے، ذرا زمین ہل جاتی ہے، ذرا ہل جاتی ہے تو شہر کے شہر آنن فانن تباہ ہو جاتے ہیں۔ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک، جدید ٹیکنالوجی، بڑے بڑے ماہرین اور تعمیرات میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا چند سال قبل زلزلہ آیا تو کیا ہوا؟ فلک بوس، عمارتیں ایک دم زمین بوس ہو کر رہ گئی۔
تو اللہ کہتے الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یہ میں نے بنایا ہے، یہ زمین تمہارے لیے، والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. کہتے ہیں پہاڑوں کو زمین کے جوڑوں والے مقامات پر میخوں کی مانند گاڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین اس طرح مضبوط ہو گئی جس طرح میخیں ٹھوکنے سے لکڑی کے تختے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین مسلسل حرکت کرتی رہتی. بل جبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی، اور صرف انسانوں میں نہیں حیوانوں میں بھی نر بھی پیدا کیے اور مادہ بھی. اگر نر ہوتے تو بھی زندگی مشکل، اور مادہ ہی مادہ ہوتی تو بھی زندگی مشکل. ارے کیا کر سکتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کرنے والے؟ سب سے زیادہ منصوبہ بندی کرنے والا تو وہ اللہ ہے جو ایک منصوبے کے تحت نر کو بھی پیدا کر رہا ہے اور مادہ کو بھی پیدا کر رہا ہے. جو انسانی جرثومہ ہوتا ہے اور نطفہ ہوتا ہے اس کے اندر مذکر بننے کی بھی صلاحیت اور مؤنث بننے کی بھی صلاحیت، وہ کون ہے جو اس انداز میں بچے اور بچیاں نر اور مادہ پیدا کر رہا ہے کہ نسل کی بقا کا سلسلہ جاری رہے، نسل ختم نہ ہو جائے؟ ایسا تو ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ صرف بچیاں دے دے اور کسی کو صرف بچے دے دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شہر میں یا کسی ملک میں بچے ہی بچے پیدا ہوں اور بچیاں پیدا نہ ہوں اور بچیاں ہی بچیاں ہوں اور بچے نہ ہوں. اس نے ایک خاص تناسب رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک خاص وقت تک اس دنیا کو باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نر بھی ہو اور مادہ بھی، توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہے. تو وہ کہتے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور پھر آپس میں محبت و الفت پیدا کر دی. اللہ اکبر. ایک مرد ہے اور عورت ہے، خاندان مختلف، قبیلہ مختلف، شہر مختلف، جان پہچان نہیں، نکاح ہوا، اللہ پاک نے محبت دلوں میں ڈال دی، انس ڈال دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تو ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، نیند کو سکون کا باعث بنایا. نیند انسان کی قوت مدرکہ اور قوت عمل کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر دیتی ہے، معطل کر دیتی ہے. نیند کو اللہ کے نبی نے موت کی بہن قرار دیا. نیند میں نہ تو انسان پوری طرح زندہ ہوتا ہے نہ مرا ہوا ہوتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ ہے جو تمہارے نفسوں کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی. پھر جن کی موت آ چکی ہوتی ان کی روحوں کو تو قبضے میں رکھتا ہے اور جن کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ زندگی ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں مجھے کیسے زندہ کرے گا؟ ارے بیوقوف، ہر رات سوتا ہے، ہر رات مرتا ہے اور ہر صبح زندہ ہوتا ہے، اور پھر کہتے کیسے زندہ کرے گا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ جب صبح اٹھو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کر دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. قربان جاؤں اپنے آقا کی مقدس زبان پر کیسی دعائیں سکھائی. اب نیند سے اٹھ رہا ہے گویا کہ موت کے بعد زندگی، تو اس موقع پر آقا نے دعا ایسی سکھائی کہ وہ آخرت کی زندگی یاد آ جائے.
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ارے اسی کی طرف اٹھنا ہے جیسے آج اٹھا ہے اور اٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہے. ایک دن اٹھے گا تو بیوی بچوں کے پاس نہیں جائے گا، سیدھا اس بڑی عدالت میں حاضر ہو جائے گا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، موت کے بعد اٹھا ہے. کتنے ہی ایسے واقعات پیش آئے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھانے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو مر چکے. وہ جس نے روح قبض کی تھی اس نے چھوڑا ہی نہیں، موت آ چکی. تو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. تھکاوٹ دور ہو گئی، سو کر اٹھے تھکاوٹ دور ہو گئی. اور سو کر اٹھے صرف جسمانی تھکاوٹ ہی دور نہیں ہوتی، روحانی اور قلبی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. جو زیادہ پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات ڈاکٹروں کو نیند کا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ اگر اس کو نیند نہ آئی یہ پاگل ہو جائے گا. اللہ اکبر. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام 70 شہداء ہیں. ہائے اللہ، 70 صحابہ شہید اور خود زخموں سے چور. اللہ نے کیا کیا؟ صحابہ پر نیند طاری کر دی، تلواریں ہاتھ میں اور سو رہے. واہ، لاشیں پڑی ہوئی، ابھی کفن نہیں دیا، دفن نہیں کیا، اور جسموں پر زخم، اور اللہ نے نیند طاری کر دی. اللہ کہتا ہے وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، میں نے نیند طاری کی تھی تم پر تاکہ تم سے یہ غم دور ہو جائے، یہ شکست کا غم دور ہو جائے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس جیسے لباس جسم کو چھپا لیتے ہیں، رات پوری کائنات کو چھپا لیتی ہے، پوری کائنات چھپ جاتی ہے. یہ انسانوں نے طے نہیں کیا دنیا کے کسی مرکز میں اکٹھے ہو کر کہ ہمیں کب سونا چاہیے کب جاگنا چاہیے. اللہ نے فطرت میں رکھ دیا، ایک نظام سا بنا دیا کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسب معاش، یہ محنت، ملازمت، تجارت، مزدوری، کاروبار، یہ تقوی اور توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے دن کو کسب معاش کے لیے بنایا. کام کرو، نکمے کیوں بیٹھے ہو، کام کرو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے رات کو جلدی صبح سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو. افسوس کہ بگڑے ہوئے مسلمان نے آج اس کے الٹ عمل شروع کر دیا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. سائنسدانوں نے جب زمین کے کرۂ ہوائی کی ساخت کا جائزہ لیا تو اس کے اندر 7 تہیں ثابت ہوئی کہ واقعی 7 تہیں ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد 7 کہکشانی مجموعے ہوں. ایک کہکشانی مجموعے میں ستاروں کی تعداد 100 ملین کے لگ بھگ ہے، تو وہ 7 آسمان بھی مراد ہو سکتے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک انتہائی روشن اور گرم چراغ بنا دیا تمہارے لیے. یہ سورج ایک گرم چراغ، کروڑوں سال سے یہ چراغ جل رہا ہے. نہ تیل کی ضرورت، نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ توانائی کی ضرورت. اس کو تو کیا ضرورت، وہ ساری دنیا کو توانائی دے رہا ہے. ارے کون ہے جو اس چراغ کو جلائے ہوئے ہے؟ تمہارے چراغ وہ تو آنند
فوراً فوراً بجھ جاتے ہیں، ایک میعاد ہوتی ہے، لیکن اللہ کا چراغ جل رہا ہے، کروڑوں سال سے جل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کو روشن بنایا اور گرم بنایا۔ یہ سورج کی گرمی سے زندگی کا نظام چل رہا ہے، یہ فصلیں پکاتا ہے، یہ جراثیم کو مارتا ہے، یہ سمندر سے پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے، انہیں بادل بناتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے اور پھر ان سے پانی کو نچوڑ دیتا ہے۔ پورا ایک نظام۔ وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں یا تو سورج کو، آفتاب کو سراج کہا ہے، یا میرے اور آپ کے اور کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے۔ بلکہ سورج کو ایک جگہ صرف سراج کہا، یہاں سراجم وہاجا کہا، بڑا گرم اور روشن۔ لیکن میرے آقا کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سراجم منیرا، میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آسمان کا سورج یہ اس کائنات کے ظاہر میں روشنی پھیلاتا ہے، تو میرے آقا جو سورج سے زیادہ روشن ہے، آپ دلوں کی دنیا میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے دلوں کی دنیا روشن ہوتی ہے، اور روشنی وہی ہوگی جہاں حضور کی تعلیمات ہوں گی۔ جہاں حضور کی تعلیمات نہیں ہوں گی، اللہ کی قسم ہزاروں کمکمے جلا لیے جائیں، وہاں تاریکی ہی تاریکی رہے گی۔ جتنا مرضی بن ٹھن جاؤ، دل تاریک رہیں گے جب تک حضور کی غلامی اختیار نہیں کرو گے۔ وجعلنا سراجا وہاجا۔ آٹھویں دلیل ہے یہ قدرت کی، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ بادلوں سے پانی، یہ یا تو ہواؤں کے ذریعے سے یا بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے وہ پانی برستا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ پانی ہم برساتے ہیں۔ تمہیں یہ اسباب تو نظر آتے ہیں، لیکن ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب میں ہوں۔ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ کائنات کا نظام، یہ حسن، یہ ترتیب، یہ ہم آہنگی، یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے ایک ایسی ذات ہے جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ ایک ایسی ذات، وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اسی نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اسی نے انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا، اسی نے نیند کو باعث سکون بنایا، اسی نے رات کو لباس بنایا، اسی نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اسی نے 7 آسمان بنائے، اسی نے سورج کو چمکتا ہوا روشن اور گرم بنایا، اور اسی نے بادلوں سے پانی کو نچوڑا۔ کس لیے؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ، سبزی، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ اللہ اکبر۔ یہ قدرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد کہ میں قادر ہوں، اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہوں، تو اب یہ بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا۔ اور انسان جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا، وہ کیسے بے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کائنات کی تو کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں، تو ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے لیے جو سب کچھ بنایا گیا تو کیسے بے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ میں عدل اور انصاف نہیں کروں گا؟ اچھے کرو یا برے کام کرو اور ایسی دنیا سے مر کھپ کر چلے جاؤ گے؟ نہیں، میں عدل کرنے والا اللہ ہوں۔
اگر میں برے کو سزا نہ دوں اور اچھے کو جزا نہ دوں تو میں عادل تو نہ ہوا. میں نے عدل کا ایک دن رکھا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، ایک آواز ہوگی، سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسا اجتماع ہوگا جیسا اجتماع کسی نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں سنا ہوگا. فتأتون افواجا، تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، دروازے ہی دروازے بند کر رہ جائے گا. وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلایا جائے گا. فکانت سرابا، وہ سراب ہو جائیں گے، غبار بن کر ختم ہو جائیں گے. ایسے مناظر پیش آئیں گے جو کبھی کسی نے نہ دیکھے نہ سنے. ان جہنم کانت مرصادا، اب سور پھونکے جانے کے بعد جو واقعات رونما ہوں گے، نیکوکاروں اور بدکاروں کے فیصلے ہوں گے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے. اللہ جھلک دکھا رہے ہیں، دنیا ہی میں جھلک دکھا رہے ہیں. جو کچھ آخرت میں ہوگا اس کی جھلک. فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے، ایک انسان کی طرح گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، جس میں مدتوں پڑے رہیں گے، غیر متناہی زمانے تک. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں نہ تو ٹھنڈک اور نہ پینے کے قابل کوئی چیز. الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور زخموں کا دھوبن یہ چکھیں گے. زخموں کی پیپ یہ چکھیں گے، اور کوئی چیز چکھنے کی نہیں ہوگی. اور ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لن تدن اہل الدنیا، اگر اس غساق کا جہنمیوں کی زخموں کی پیپ کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے کہ انسان کے لیے رہنا ممکن نہ رہے. جزاء وفاقا، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ توقع نہیں رکھتے تھے حساب کی، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ حساب ہوگا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی تھی. ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک قول، ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی ہم نے گن کر لکھ رکھی تھی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو، ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہنمیوں کے لیے اس آیت کریمہ سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ جب جہنمی ایک عذاب سے تنگ آ کر فریاد کریں گے، یا رب اس سے ہمیں نجات دے دے، آگ سے نجات دے دے، پیپ سے نجات دے دے، ایک عذاب سے بچانے کی فریاد کریں گے تو ان کو اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب اور سخت آیت قرآن کریم میں جہنمیوں کے لیے اور کوئی نہیں. فذوقوا، پچکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. ان للمتقین مفازا، اللہ اکبر. پہلے نافرمانوں کا ذکر،
اور اب فرما برداروں کا ذکر، پہلے جہنم کا ذکر اور اب جنت کا تذکرہ، پہلے ترہیب اور اب ترغیب. یہ قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. اللہ عذاب کا اتنا تذکرہ بھی نہیں کرتا کہ بندہ بالکل مایوس ہو جائے. اللہ اپنی رحمت کا دروازے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، ارے یہ رحمت کا دروازہ بھی ہے، ٹھیک ہے یہ جہنم تو ہے میں نے بنائی ہے، لیکن یہ جنت بھی ہے، اس کا رخ بھی دیکھ لے. اور میں اللہ تو یہی چاہتا ہوں، تو جہنم کا دروازہ نہ کھٹکھٹا، تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا. تو میرے عذاب کا مستحق نہ بن، تو میری مغفرت کا مستحق بن. تو اس لیے آگے متقین کا ذکر، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے. حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہیں سنیں گے کوئی لغو اور جھوٹی بات. یہ میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے جنتیوں کے لیے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی اصل حقیقت یہاں دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. خود اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ارے جنتیوں میں نے تمہارے لیے آنکھوں کی جو ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں جان سکتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ما فی الجنتی مما فی الدنیا الا فی الاسماء، جنت کی نعمتیں اور یہ دنیا کی نعمتیں یہ صرف نام کی حد تک شریک ہیں، وگرنہ حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انگور کا ذکر کیا تو یہی انگور ہے. اگر اللہ جنت کی اصل نعمتیں ذکر کرتا تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کیا نعمتیں ہیں. تو چونکہ جن چیزوں سے ہم مانوس ہیں اللہ نے انہی کو ذکر کیا. جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے جزا ہے اور کافی انعام ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اس نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا. لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے بولنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بول سکے گا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ علماء، کوئی نہیں بول سکے گا. ارے وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی نہیں بول سکے گا. اس کی سب پر چلتی ہے، اس پر کسی کی نہیں چلتی، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. ہمارے آقا بھی شفاعت کریں گے تو سجدے میں پڑھ کر شفاعت کریں گے. ہاں جبر نہیں اس پر کسی کا ہو سکتا. فرمایا کہ لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے بولنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح، ایک اور منظر، قیامت کے مناظر اللہ بیان کر رہے ہیں. منظر کشی ہو رہی ہے، یہ دیکھو، یہ سامنے دیکھو، میں اللہ دکھا رہا ہوں کیسا منظر ہوگا. یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صف بستہ. اللہ اکبر. جبرائیل امین بہت بڑا فرشتہ، عظیم فرشتہ. اللہ نے خود کہا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ نے خود کہا وہ قوت والا ہے اور اس کی وہاں عزت ہے، خود کہا. لیکن فرمایا کہ اس دن جبرائیل امین بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے، اسرائیل کھڑے ہیں، اسرافیل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، صف بستہ، خاموش، سہمے ہوئے.
فضا پر ایک رعب، خوف، جلالت اور ہیبت. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کہے. ذالک الیوم الحق. اللہ اکبر. یہ مناظر بیان کیے، جہنم کا منظر، جنت کا منظر، فرشتوں کے سامنے کھڑا ہونے کا منظر، اور بیان کرنے کے بعد اللہ یوں کہہ رہے جیسے کہ ایمان والوں کی نظریں اس قیامت کو دیکھ رہی ہیں. فرمایا کہ یہ ہے برحق دن. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. ارے پلٹ آؤ، کر لو تیاری اس دن کی، چھوڑ دو غفلت. فرمایا کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ایک ایسے عذاب سے جو قریب آ چکا. قریب آ چکا. انسان تو سمجھتا ہے بہت دور، لیکن زندگی کا سفر کیا ہے؟ سفر کیا ہے؟ 50 سال، 70 سال، 80 سال، یہ مختصر سی زندگی. تو فرمایا کہ وہ دن، وہ عذاب قریب آ چکا. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا. انسان آگے بھیج رہا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو ہم جھک رہے ہیں یہ آگے بھیج رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آگے بھیج رہے ہو. آخرت کے اکاؤنٹ میں یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہو جاتا، اے کاش میں خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا. بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کہے گا اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا اے کاش میں نے مٹی کی طرح عاجزی اختیار کی ہوتی، اللہ کے سامنے تکبر نہ کیا ہوتا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک حیوانات کو بھی پیدا فرمائے گا، حیوانات کو پیدا کر دیا جائے گا، پھر حیوانات میں بھی عدل اور بدلے کا نظام ہوگا. اللہ اکبر. وہ عدل کا دن، کامل عدل کا دن. حیوانوں میں بھی عدل ہو رہا ہے. تم نے زیادتی کی تھی، اب بدلہ تم سے لیا جائے گا، اور جب بدلہ ہو چکے گا تو پھر اللہ حیوانوں کو کہے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ. کافر جب دیکھے گا ارے کتوں کو مٹی بنا دیا گیا، خنزیروں کو مٹی بنا دیا گیا، حیوانوں کو مٹی بنا دیا گیا، تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش مجھے بھی اسی طرح مٹی بنا دیا جاتا. لیکن اس کی یہ حسرت اور تمنا پوری نہیں ہو سکے گی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک تو ان کی طرف سے اعلان آیا کہ پچھلی مرتبہ کیلنڈر اور خصوصی نمبر کم پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی. اس مرتبہ خاص طور پر کیلنڈر اور خصوصی نمبر بنوائے ہیں. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسٹ اور کیلنڈر خرید کر تقسیم کریں. اور میں نے ویسے کہا تھا کہ وہاں سامنے بھی کوئی ساتھی کیلنڈر لے کر کھڑا ہو جائے. یہ صرف تاریخ معلوم کرنے کا کیلنڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت بھی ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے کی یاد دہانی بھی ہے. اور میں گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں اور اس کو عام کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو حق کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ذاتی طور پر انہوں نے لکھا ہے داڑھی کے بارے میں کہ ایک ساتھی نے اس طریقے سے داڑھی کا کوئی مسئلہ لکھا ہے، اور اس پر مجھے لکھا ہے کہ میں ضرب مومن میں اس کے بارے میں کچھ لکھوں. اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج ہمارے لیے خوشی کا ایک اہم موقع ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اماں پارہ پورا ہو گیا ہے،
اور صرف اما پارا ہی پورا نہیں ہوا بلکہ یہاں مدنی مسجد میں درس کا بھی 1 سال ہو گیا ہے۔ 13 فروری کو سورہ کہف کا درس دیا گیا تھا، اس سے درس کا آغاز ہوا، پھر سورہ حجرات کا درس ہوا، اور اس کے بعد اما پارا کا ہم نے سورۃ الناس سے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس پارے کی تکمیل کی سعادت نصیب فرمائی، اور اسی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بقیہ قرآن کریم کو بھی اسی طریقے سے اس درس میں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اب پہلے 29ویں پارے کا شروع سے تبارک الذی سے وہ درس ہوگا۔ یہ 2-3 پارے جو مکی صورتوں پر مشتمل ہیں اور ایمان اور عقیدے کو بنانے والے ہیں، یہ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ابتدا سے درس کا آغاز کریں گے۔ میں اس موقع پر ان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے کہنے سننے سے یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا، اور حقیقت میں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ اس سلسلے میں محنت کی ہے۔ یہ ان کا اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج یہ درس قرآن کی کیسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ چکی، اور جیسا کہ آپ سن چکے کہ تقریباً الحمدللہ تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس پر بھی 3 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں افراد اس درس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ مدنی مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سرپرستی فرمائی، اور آج قرآن کریم کی برکت سے اس مسجد کا نام پوری دنیا میں الحمدللہ روشن ہو چکا ہے۔ اور میں اس کے علاوہ سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انٹرنیٹ پر آنے والے، ہماری سائٹ پر آنے والے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور اس سائٹ کو متعارف کرایا، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اکیلے ہی اس درس کو نہ سنا کریں بلکہ پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درس کو سنیں۔ آج اس موقع پر میں آپ سے وہی درخواست کروں گا جو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایک تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ہر اتوار کو اس درس میں پابندی سے شرکت کیا کریں۔ آپ ارادہ کرتے ہیں بھی انشاءاللہ؟ الحمدللہ بعض ساتھی ایسے ہیں جو شروع دن سے شریک ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی ساتھی بھی تیار ہو جائے جو پورا قرآن کریم یہاں ہمارے ساتھ سننے کے لیے وہ عزم اور ارادہ کر لیں۔ توفیق دینے والا اللہ ہے۔ دوسری ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ساتھیوں کو دعوت ضرور دیا کرے، ماننا نہ ماننا، آنا نہ آنا، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ دعوت ضرور دیا کرے۔ اس دعوت کو اپنی مستقل عادت بنا لیجیے۔ اور تیسری یہ کہ اس کی اشاعت کی کوشش کیجیے، اور چوتھی درخواست یہ کہ جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے، اور 5ویں درخواست بڑی لجاجت کے ساتھ سے یہ کروں گا کہ دعا بھی میرے لیے کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ میرے دل میں دین کا درد پیدا فرمائے، اللہ میری زبان میں اثر پیدا فرمائے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور میری زندگی کے ہر لمحے کو قرآن کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے قبول فرما لے۔ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ غیبانہ بھی آپ دعا کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفور، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، یا تواب۔ ہم بہت گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ یا اللہ جتنے گناہ کیے یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ اے اللہ زبانوں میں اثر پیدا فرما دے، دلوں میں دین کا درد پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرا بے حد و حساب شکر
کہ یا اللہ تو نے پورا پارا درس میں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے ارحم الراحمین، اے کمزوروں سے کام لینے والے اللہ، اے رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، پورے قرآن کا اسی طریقے سے درس دینے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ یقیناً اس میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نفس کی آمیزش ہو گئی ہوگی، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ کامل اخلاص نصیب فرما دے۔ اے اللہ دل کو ریا اور نمود و نمائش کے جذبے سے پاک فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ وہ زبان عطا فرما دے جو اس کتاب مقدس کے قابل ہے۔ یا اللہ وہ دل و دماغ عطا فرما دے جس کی اس کتاب مقدس کے لیے ضرورت ہے۔ اے اللہ، اے اللہ جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی، ایمان کی، اپنے حبیب پاک اور اپنے نیک بندوں کی اے اللہ محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو کرم فرما۔ اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، محتاج ہیں۔ یا اللہ ہماری ضرورت غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ یا اللہ تو ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا، اور اے اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا۔ اے اللہ جو حضرات اس درس قرآن کے سلسلے میں جس انداز سے بھی محنت کر رہے، تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کتاب مقدس کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتے مہیا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلا۔ اے اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اچھی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ شہید ہو چکے یا انتقال فرما چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سارے انبیاء علیہم السلام، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اولیاء کے درجات بلند فرما، شہداء کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ایمان کے بغیر ہمیں دنیا سے نہ لے جانا۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں یا جو دعا کی توقع رکھتے ہیں، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔